اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبدالرشید بٹ ٹیچر پیس گرلز ونگ 8 سے. پیارے بچوں السلام علیکم. میرا کلاس 8 جماعت کے لیے مضمون ہے اردو اور عنوان جو تھا وہ گیہوں کا دانہ. تو اسی گیہوں کے دانے کے سبق سے آج ہم ان سوالوں کے جوابات دیں گے. تو پہلا سوال ہے بچوں، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ تھا؟ تو بچوں ہم نے پڑھا ہے یہ کیسے پتہ چلا. یہ ایک عمر رسیدہ کسان سے پتہ چلا جو صحت کے معاملے میں اپنے بیٹے اور اپنے پوتے سے زیادہ مضبوط تھا. اس نے اس دانے کو جو انڈا نما دکھائی دیتا تھا پہچان لیا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. تو دوسرا سوال اس کا، سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ یعنی بیٹا، باپ، دادا. یعنی 3 تھے اس میں، 3 کردار. ایک تو بیٹا تھا، باپ تھا اور دادا تھا. تو ان تینوں میں سے کون زیادہ کمزور تھا؟ تو ان تینوں میں سے زیادہ کمزور تھا یعنی بیٹا، پہلا والا کسان بیٹا، تو وہ زیادہ کمزور تھا. تو اس کے بعد ہے تیسرا سوال، بڑے دادا نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟ بڑے دادے نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟ کیونکہ اس کے زمانے میں اس قسم کے بیج کو بویا کرتے تھے. یعنی اس نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟ کیونکہ یہ دانہ جو تھا اس کے زمانے کا بیج تھا، اس کے زمانے کا گیہوں کا دانہ تھا. تبھی تو اس نے اس کو پہچان لیا کیونکہ وہ بوڑھا کسان جو تھا اپنے زمان میں اس قسم کے بیج کو بویا کرتے تھے اور کھاتے تھے. تو چوتھا سوال ہے، آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے؟ جواب ہے کیونکہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے. یعنی اپنی کمائی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسروں کی دولت کو وہ اپنے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. یہ تھا اس کا جواب. تو پانچواں سوال ہے، گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہم اچھا گیہوں کیسے اگا سکتے ہیں؟ تو بچوں گیہوں جو ہے ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اچھے گیہوں ہم کیسے اگا سکتے ہیں؟ تو بچوں گیہوں جو ہے یہ ہمارے لیے ایک غذا ہے. تو ہم اس کو پیس کر آٹا بناتے ہیں اور اس کے بعد روٹی بناتے ہیں، جو ہماری ایک غذا ہے، ہماری صحت کے لیے ایک مفید غذا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے. تو اچھا گیہوں بنانے کے لیے ہم نے کھیت میں خوب محنت کرنی ہے اور کھیت کو اس طرح تیار کرنی ہے کہ وہ اچھی فصل دینے کے قابل بن جائے تاکہ ہم اچھا گیہوں اگا سکیں. تو یہ تھا ان سوالوں کے جواب. تو بچوں اس کے بعد ہے خالی جگہوں کو پر کیجیے. تو پہلا سوال ہے، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ڈیش کا دانہ تھا. تو کیا تھا وہ؟ جب غور سے دیکھا یعنی جب اس کو پہچان لیا تو وہ انڈا نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ گیہوں کا ڈیش کا. وہ انڈا نہیں بلکہ کیا تھا؟ ڈیش کا دانہ تھا، گیہوں کا دانہ تھا. تو اس کے بعد ہے دوسرا، ایسا گیہوں کا ڈیش اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. تو ایسا گیہوں کا دانہ، ایسے گیہوں کا، تو اس یہاں پر آئے گا اس خالی جگہ میں دانہ. تو تیسرا ہے، اپنے پڑوسی کی مال کی طرف للچائی ہوئی ڈیش سے نہ دیکھنا چاہیے. یعنی اپنے پڑوس کی مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا چاہیے. تو چوتھا ہے، اس وقت ہر انسان اپنی ڈیش پر بھروسہ کرتا تھا. وہ اپنی
تو اس وقت ہر انسان اپنی کمائی پر بھروسہ کرتا تھا. تو پانچواں اسی لیے اس گیہوں کا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں انڈے کی ڈیش لگتا تھا, انڈے کی مانند لگتا تھا. جو یہ تھے یعنی کچھ خالی جگہ ہیں جنہیں ہمیں پورے کرنے تھے. تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ پڑھیے اور یاد کیجیے. نمبر 1 ہے عقل مند, ضرورت مند, غیرت مند, دیندار, شاندار, دیانتدار, صحت مند, درد مند, گناہ گار, مالدار, حیادار, ایماندار. تو ان الفاظوں کو آپ زبان یاد کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر ہم نے جو سبق پچھلے 2 دن سے پڑھا تھا, تو اس کے کچھ سوالات تھے, تو ان کو ہم نے جواب دینے کی یہاں پر کوشش کی. تو اس طرح یہ جو سبق تھا اختتام پذیر ہوا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.